اور پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کو پانے کا آسان طریقہ آپ بتایا کرتے ہیں، اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پانے کا آسان طریقہ بتا دوں۔ معاملات تو جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اپلوڈ کر ہی چکا ہوں ڈیٹیل میں۔ آسان طریقہ بھی آپ کے سوال کرنے پہ ذہن میں آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور یہ آپ نے کب بتایا کہ شعبان، یہ شعبان کی آخر رات تھی، آپ نے خطبہ دیا، طویل خطبہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، پوری طویل خطبہ ہے، اور وہ فضائل اعمال نامی کتاب ہم میرے دادا پیر برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ نے پوری حدیث نقل کی ہے فضائل رمضان میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمل بتائے کہ فرا یہ 4 عمل کر لو، 2 تو ایسے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو کچھ چارہ کار نہیں، وہ کرنے ہی کرنے پڑنے، اور باقی 2 ایسے ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں۔ پر فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں 4 عمل کرو۔ وہ کیا عمل؟ پہلا فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت۔ دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ۔ تیسرا فرمایا کہ جنت مانگو اللہ سے، اور چوتھا فرمایا جہنم سے پناہ مانگو۔ بس یہ 4، ان چاروں کو میں اس انداز سے بتلا دیا کرتا ہوں کہ آپ جب رمضان کے مہینے میں نیت کر لیں کہ ہم نے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، یا 70,000 کا نصاب پورا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا کہ یہ آپ نے 1.25 لاکھ یہ کلمہ پورا کریں۔ دوسرا استغفار فرمایا، 1.25 لاکھ استغفار پورا کر لیں، صبح شام کاؤنٹر لے کے پھرتے رہیں، روز کی تعداد جتنی بھی کرتے چلے جائیں۔ یہ رمضان 30 دن کے اندر 1.25 لاکھ ہونا کوئی مشکل کام نہیں، آسان بات ہے۔ اگر 1.25 لاکھ نہیں کرتے تو 70,000 دونوں کو کر لیں، ٹھیک۔ یہ ایک، اور جب دعا مانگے فرمایا کہ جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، اس کو میں نے اس طریقے سے دعا مرتب کر دی کہ یوں دعا کر لو۔ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب، بیوی بچوں پیاروں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کرو، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کو آپ روزانہ 101 دفعہ ورد کر لو، کوئی ایک ٹائم بیٹھ کے یہ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، تو یہ جمع کا صیغہ۔ اور اگر متکلم اکیلا آپ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہو اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ آپ یہ دعا کرو، یعنی جہنم ایسے پناہ مانگو، جنت اللہ سے مانگو، تو یہ کرنا ہے۔ تو یہ دعا اس انداز سے آپ عربی کے اندر اس کا ورد یہ کرنا شروع کر دو، روزانہ 101 دفعہ یا 125 دفعہ روز یہ دعا کر لیا کرو۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اچھا، اب کلمہ تو میں نے بتا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے۔ اور اس میں ایک ترتیب یہ بھی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ پڑھا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہر 10-12 کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا، یہ پورا کریں۔ اور استغفار کے اندر لکھا استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کرتے رہیں۔ تو بس اس طریقے سے آپ جو استغفار پورا کریں۔ اور استغفار کے ایک اور کلمہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور استغفار بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما۔ کتنا خوبصورت عنوان ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، رحم فرما۔ تو رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، یہ تو آپ دن میں وقت 500,000 دفعہ آرام سے کر لیں گے۔ تو یہ سارے میں نے صیغے بتا دیے ہیں، اس کے مطابق اپنے اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی عنوان اختیار کر کے یہ 4 عمل جو اپنی زبان پہ جاری ساری رکھیں، انشاءاللہ سارے کے سارے منافع آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ واہ، بہت خوب حضرت، بہت زبردست۔ یہی میں چاہتا تھا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں ہم پڑھ لیں، جب ہم دفتر میں بیٹھے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں کچھ تو پڑھتے رہیں، یا کہیں بھی ہوں محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس اگر کاؤنٹر ہے تو آپ لگے رہیں اپنا یہ کام کرتے رہیں۔ حضرت آپ نے جو دعا
دعا بتائی جنت مانگنے کی اور جہنم سے بچنے کی، آپ نے عربی میں 2 مختلف دعائیں بتائیں، تو کیا ہم اردو میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے؟ ہاں یہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کہنے میں مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، تو سب بہتر یہ کہ جن کو یاد نہ ہو وہ آپ کی بات سن ہاں کے بالکل وہ اس کو لکھ لیں، لکھ اور لیں۔ اگر ایک دفعہ لکھ لیا تو 10 دفعہ پڑھنے میں یاد ہو جائے گی۔ ورنہ مقصد تو دعا ہے، دعا۔ آپ اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔